اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم غار ثور کی زیارت کے لیے نکلے ہیں۔ یہ ہم اس وقت ابتدائی مقام پہ کھڑے ہیں۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، آقا علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کے صدیق، آپ کے یار حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور غار ثور کے حوالے سے جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس مقام پہ آقا علیہ السلام اور حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ دور اوپر غار ثور میں اٹھا کر لے گئے۔ تو آج ہم آپ کو غار ثور کا یہ سفری وزٹ کرواتے ہیں اور زیارت کرواتے ہیں، اور ساتھ ہم سوچتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عشق کیسا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی محبت میں، حضور کے عشق میں کس حد تک فنا تھے کہ آقا علیہ السلام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا دور اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گئے۔ اب آہستہ آہستہ ہم آپ کو سفر بھی دکھائیں گے، راستے بھی دکھائیں گے، اور یہ ہمیں یہاں پر یہ تصاویر ملی ہیں کہ کس انداز سے غار ثور تک جانا ہے اور کیا کیا سفری ماحول ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے اس وقت ہم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر غار ثور کے راستے میں ہیں۔ آپ اوپر منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ اوپر دور اس پہاڑ کی چوٹی تک لوگ غار ثور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور اس سے دوسری طرف کا منظر محترم حسن بھائی آپ کو دکھاتے ہیں کہ بالکل سامنے مکہ ٹاور ہے، یعنی آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھر ہے یہ مکہ ٹاور کے ساتھ خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ہے۔ جب کفار نے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تو آقا علیہ السلام اپنے یار غار رفیق سفر حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے۔ کفار پیچھے تلاش کرنے کے لیے چل پڑے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کو جس نے تلاش کیا اس کے لیے انعامات کے اعلانات ہو گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء، سید کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار سے، مشرکین سے اور دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور اپنے کندھوں پہ سوار کر کے
غار سور تک لائے۔ ہم نیچے سے سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور ابھی شاید آدھا سفر ہوا ہے اور ہماری ہمت جواب دے گئی ہے، اور اس سے اوپر بالکل سیدھی اونچائی ہے، کم و بیش 1.5 سے 2 کلومیٹر کے قریب کا اوپر ابھی سفر باقی ہے۔ صدقے جائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق مصطفیٰ پر اور آپ کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پہ فنائیت پر کہ آپ محبوب کائنات کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے غار سور تک لائے، غار سور کے اندر تشریف لے گئے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ کی یہ آیہ مبارکہ اسی غار سور کے حوالے سے نازل ہوتی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے پریشان تھے، غم میں تھے، حزن میں تھے، تو رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ نازل کرتا ہے محبوب کائنات پر، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ محبوب اپنے یار کو یہ خبر سنا دیں کہ غم زدہ نہ ہوں، حزن نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سامعین محترم، مکہ المکرمہ کی یہ سرزمین ہم نے جس طرف بھی رخ کیا، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبوئیں نظر آئیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبو محسوس ہوئی، جس طرف بھی ہم گئے، جس طرف بھی دیکھا، آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشانات نظر آئے۔ جو احباب بھی یہاں پہ تشریف لاتے ہیں وہ کبھی غار ہرا جاتے ہیں، کبھی غار سور جاتے ہیں، کبھی دیگر مقامات کی سیر کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی محبت محسوس کرتے ہیں، آقا تاجدار کائنات کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے عشق و مستی میں یہاں پہ دن رات گزارتے ہیں۔ مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں بار بار اپنے گھر کعبۃ اللہ کی زیارت عطا فرمائے اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی محبت و چاہت عطا فرمائے۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہماری زندگی کی آخری سانسیں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔